کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، بس وہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑا۔ بس یہ لعنت ہے جو ان لوگوں کو پڑے گی جو یہ راستہ اختیار کریں گے، جو رسول کی توہین کے مرتکب ہوں۔ پھر یہودیوں کے یہ کہنے پر کہ ہم اتنا کچھ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں، یعنی کہ جو بھی تکلیفیں پہنچا سکتے ہیں اور جو باتیں بنا سکتے ہیں اور جو منصوبہ بندی کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، اگر یہ رسول سچا ہے تو خدا تعالیٰ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم یعودون لما نہوا عنہ یتناجون بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول وإذا جاؤوک حیوک بما لم یحیک بہ اللہ ویقولون فی انفسہم لولا یعذبنا اللہ بما نقول حسبہم جہنم یصلونہا فبئس المصیر۔ کیا تو نے ان کی طرف نظر نہیں دوڑائی جنہیں خفیہ مشوروں سے منع کیا گیا مگر وہ پھر بھی وہی کچھ کرنے لگے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور وہ گناہ، سرکشی اور رسول کی نافرمانی کے متعلق وہاں مشورے کرتے ہیں، اور جب وہ تیرے پاس آتے ہیں تو اس طریق پر تجھ سے خیر سگالی کا اظہار کرتے ہیں جس طریق پر اللہ نے تجھ پر سلام نہیں بھیجا، اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس پر عذاب کیوں نہیں دیتا جو ہم کہتے ہیں۔ ان سے نمٹنے کو جہنم کافی ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے، پس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ یہودی بعض حدیثوں پہ جس طرح ثابت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں آتے تھے بعض دفعہ، یا ویسے ملتے تھے تو السلام علیکم کے بجائے السلام علیک کہہ کر نعوذ باللہ آپ کی موت کی خواہش کیا کرتے تھے، جیسا کہ پہلے بھی حدیث میں بیان کر چکا ہوں گزشتہ خطبوں میں۔ اس پر بعض اوقات صحابہ کہتے کہ ہم اسے قتل کر دیں تو آپ فرماتے نہیں، اس لیے کہ ان کی بیہودہ گوئیوں کا معاملہ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ جہنم میں ڈال کر جو سزا خدا تعالیٰ نے دینی ہے وہ اس دنیاوی سزا کی طرح نہیں ہو سکتی۔ بس جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے سب سے زیادہ پیارے ہیں، تا قیامت آپ کا سلسلہ نبوت جاری ہے، تمام انبیاء سے آپ افضل ہیں، لیکن اس کے باوجود تمام رسولوں کی طرح آپ کو دشمنان دین کی مخالفتوں اور ہر قسم کے نقصان پہنچانے کی تدبیروں کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر موقع پر یہی کہا کہ اولو العزم انبیاء کی طرح صبر اور دعا سے کام لے، یہی آپ کے ماننے والوں کو کہا گیا، اور خود یہ بیان فرمایا کہ ان دشمنان دین کے استہزاء، بیہودہ گوئیوں اور خباستوں کا میں کس کس رنگ میں بدلہ لوں گا، بعض کا اس دنیا میں اور بعض کا مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں ڈال کر۔ ہاں اگر دشمن جنگ کرے اور قوم کا امن و سکون برباد کرے تو پھر اس سے مقابلے کی اجازت ہے، کیونکہ اس مقابلے کی اجازت نہ دی گئی تو مذہب کے مخالفین ہر مذہب کے ماننے والے کا چین اور سکون برباد کر دیں گے۔ اس دنیا میں کس طرح خدا تعالیٰ آپ کی توہین کے بدلے لیتا رہا، اس کے بھی بہت سے واقعات ہیں۔ ایک بدلے کا اعلان قرآن کریم نے یہ فرمایا یہ کہہ کر کہ تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ شل ہو گئے۔
اس شخص نے جو آپ کو چچا تھا، جب آپ نے پہلے دعویٰ کیا اور اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کر کیا تبلیغ کے لیے، اس کو جب جمع کیا تو بڑے نازیبا الفاظ آپ کے بارے میں استعمال کیے تھے. تو قادر و توانا خدا جو بڑے سچے وعدوں والا ہے، اس نے اس کو کس طرح پکڑا؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک سفر کے دوران اس پر بھیڑیوں نے حملہ کر دیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تا قیامت خدا کے پیارے اور افضل ہیں، آپ سے کیے گئے خدا تعالیٰ کے وعدے بھی ہمیشہ پورے ہوتے رہیں گے. ہر زمانے میں دشمنان اسلام اپنے انجام کو پہنچتے رہے ہیں اور پہنچتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند شان کے نظارے اور خدا تعالیٰ کا آپ سے پیار کا سلوک دکھاتا چلا جائے، اور ہم حقیقی رنگ میں قرآنی تعلیم کو بھی اپنے اوپر لاگو کرنے والے ہوں اور ایسے مومن بننے کی کوشش کریں جس کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے توقع کی ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.